گزشتہ مجلس میں یہ عرض ہوا کہ قیامت کے دن روز میزان البتہ در حقیقت انسان کی دنیوی زندگی انتہائی مختصر زندگی بھی ہے اور یہ مقدمہ ہے جسے مزرعۃ الآخرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی آخرت کی کھیتی ہے در حقیقت۔ یہ مقدمہ ہے انسان کی اس اصلی زندگی کے لیے، وہ زندگی انسان کو موت آنے کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد قیامت کی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور انسان کو ہمیشہ اس عالم میں رہنا ہے۔ تو قیامت کے دن بندے کی بندگی اور پروردگار عالم کی عبادات، نیک اعمال، اچھے اعمال، صدقات، خیرات، جو بھی آپ کہیں اچھے اعمال جتنے بھی ہوں، یہ بندگی، یہ نیک اعمال، اچھے اعمال مورد قبول پروردگار عالم واقع نہیں ہوتی۔ در نتیجہ ان اعمال سے اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے دو شرط کے ساتھ۔ اگر یہ سارے اعمال ان دو شرائط کے ساتھ ہو تو سمجھ لو وہ اعمال مقبول پروردگار عالم واقع ہوگی، در نتیجہ بندے کو فائدہ ہوگا قیامت کے دن۔ اگر وہ دو شرط نہ ہو تو پھر اعمال تو اچھے ہیں، نیک اعمال ہیں، عبادات ہیں، لیکن قیامت کے دن فائدہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلی شرط کی طرف کل اشارہ ہوا، کل وہ پہلی شرط یہ تھی کہ انسان دنیا میں اپنے نیک اعمال کو، اچھے اعمال کو، عبادات کو خلوص نیت کے ساتھ بجائے۔ خلوص نیت یعنی رضا الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے، پروردگار عالم کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس نے بجا لایا ہو تو سمجھ لو وہ اعمال مورد مقبول پروردگار عالم واقع ہوگی۔ اگر دنیا میں کسی اور کو خوش کرنے کے خاطر، ریاکاری کے خاطر، لوگوں سے داد لینے کے خاطر، دکھاوے کے خاطر نعوذ باللہ اگر انجام دیا ہو تو دنیا میں عبادتیں تو ویسے بھی باطل ہے، نماز، روزہ، حج، جتنے بھی عبادات ہیں نعوذ باللہ اگر ریاکاری کے خاطر ہو، دکھاوے کے خاطر ہو تو سارے عبادت باطل ہے، دوبارہ اعادہ کرنا پڑے گا۔
اس کے علاوہ جو بھی اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، عزاداری ہے، من جملہ اسی میں سے عزاداری میں ہم خرچ کرتے ہیں، مسکینوں، یتیموں، غریبوں کو ہم پہ مدد کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، سب کچھ جتنے بھی نیک اعمال ہو، تمام اعمال میں اخلاص شرط ہے۔ چنانچہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں طوبی من اخلص للہ عملہ وعلمہ وأخذه وتركه وكلامه وصمته۔ خوشا بحال کسی کی، خوشا بحال ہے وہ شخص جو اپنے ہر فعل، اپنا ہر کام، ہر عمل، علم ہو، کسی سے دینا ہو، کسی سے لینا ہو، کسی سے رابطہ برقرار کرنا ہو، کسی سے کاٹنا ہو، باتیں کرنا ہو، سمت یعنی سکوت اختیار کرنا ہو، ہر کام میں اخلاص کو مد نظر رکھے، پروردگار عالم کی رضا کے خاطر ہو تو وہ شخص خوش بحال ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں متعدد آیات میں اسی نقطے کی طرف اشارہ ہوئی ہے، ان میں سے ایک ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جو خدا کی رضا کے خاطر، خدا کی مرضی کے مطابق، خدا کے مرضی کو ہاتھ میں لانے کے خاطر اپنے جان کا، اپنی نفس کا سودا کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب پیغمبر گرامی اسلام نے مولا علی سے فرمایا یا علی، یا علی، پروردگار عالم کا حکم ہے کہ میں مکہ چھوڑ کے نکل جاؤں، مجھے مکہ چھوڑ کے نکلنے کا حکم ہے، آپ کیا میرے بستر پر سو سکتے ہیں؟ اس وقت مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اس سے بڑی اور کیا نصیب ہوگی، اس سے زیادہ اور کیا خوشحالی ہوگی؟ رسول اللہ مکہ چھوڑ کے نکل گئے، مولا امیر المومنین بستر رسول پہ سو گئے، ہر لحظہ، ہر آن، ہر قدم قتل ہونے کا خطرہ تھا، چار دیواری محاصرے میں تھا۔ جب صبح ہوا تو انہوں نے ایک دم حملہ کیا، مولا علی کھڑے ہوئے اور ان کا مقابلہ کیا۔ یہ حادثہ پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا، قرآنی آیت نازل ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ مولا علی نے فرمایا نہیں تھا کہ میں اللہ کی رضا کے خاطر سو جاؤں گا، لیکن پروردگار عالم عالم الغیوب ہے، علام الغیوب ہے، دل کے رازوں سے آگاہ ہے، مولا کے باطنی کیفیت اور دل کے راز کو بیان فرما رہا ہے پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں کہ مولا وہ ذات ہے کہ جو اللہ کی رضا کو ہاتھ میں لینے کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر علی بن ابی طالب نے اپنے جان کے ساتھ اپنے نفس کا سودا کیا۔ عزیزان گرامی، در حقیقت یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اگر تم علی کا شیعہ ہو، اگر علی کے ماننے والے ہو تو اپنے کام بھی، اپنے ہر کام میں بھی، اپنے ہر عمل میں بھی اللہ کی رضا کو، پروردگار عالم کی رضا کو سامنے رکھو۔ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے۔ عزاداران حسین، مومنین، یہ عزاداری در حقیقت اس کی اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنا زیادہ ثواب اگر رکھا گیا ہے تو یہ عزاداری، یہ سینہ زنی، یہ تبرک، یہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا ہدف در حقیقت پیغام اہل بیت کو، تعلیمات دین کو عام کرنا، تعلیمات دین کو لوگوں تک پہنچانا، یہ اصلی ہدف ہے۔ اور قیامت کے دن یقیناً ہم سب کو پروردگار عالم کے حضور میں حاضری دینا ہے۔ اس وقت مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ فلانی تم نے منبر رسول پر چڑھ کر کون سا ہمارا پیغام سنایا، اور آپ لوگوں سے، مستمعین سے سوال ہوگا کہ جو پیغام سنایا تھا اس پر عمل کیا کہ نہیں؟ لہذا عزیزان گرامی، یہ تعلیمات دین ہے۔ در حقیقت ہم رسومات کے شکار ہو چکے ہیں،
روح دین سے کافی دور ہو چکے ہیں، جبکہ روح اس طرح ہے کہ ہر کام میں اگر اخلاص ہو تو وہ کام مقبول پروردگار عالم واقع ہوگا، اگر نہ ہو تو کتنا ہی بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ خدا کے راہ میں جان دینا ہی، قربانی دینا ہی، خون بہانا ہی کیوں نہ ہو، وہ کام نہ صرف مقبول پروردگار عالم واقع ہوگا بلکہ قیامت کے دن الٹا اسے عذاب کیا جائے گا۔ ایک روایت ہے پیغمبر گرامی اسلام سے، اس روایت کو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اور ہمارے تمام علماء نے نقل کی ہے۔ یہ روایت متواتر روایت ہے، در حقیقت عجیب روایت ہے، روایت پڑھ کے انسان کے رونٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ در حقیقت پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن عدل الہی کے سامنے سب سے پہلا شخص جس کو کھڑا کیا جائے گا وہ شہید ہے۔ یقضى یوم القیامت اول شخص قتل فی سبیل اللہ، سب سے پہلا شخص، دو شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں ان میں سے پہلا شخص وہ ہوگا کہ جس نے اپنی جان کو ظاہراً اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے، اس نے جہاد کی ہے اور وہ مجاہدن فی سبیل اللہ خدا کے راہ میں قتل ہوا ہے۔ اس شخص کو لایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا اور پروردگار عالم اس سے سوال کرے گا کہ ایک شخص دنیا میں اتنی ساری نعمتیں تمہیں عطا ہوئی تھی، صحت کی نعمت، جوانی کی نعمت، مال، دولت، عزت، آبرو، یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا ہوئی تھی، تم نے ان نعمتوں سے کیا کیا؟ ان نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اس وقت یہ شخص جواب دے گا پروردگارا تو نے اتنی ساری نعمتیں مجھے عطا کی تو میں نے قاتلت فی سبیلک حتی استشہدت، میں نے سب کچھ آپ کے راہ میں خرچ کیا، میرے سب سے عزیز چیز جان تیرے راہ میں نے قربان کی اور میں شہید ہو چکا ہوں۔ اس وقت جواب آئے گا کذبتا، تم یہ جو کہہ رہا ہے کہ سب کچھ میں نے تیرے راہ میں تیرے خاطر خرچ کیا، یہ جھوٹ ہے۔ پھر جواب آئے گا کہ اے شخص تم نے اللہ کے لیے تم نے جان نہیں دی بلکہ تم نے اس لیے جان دی تھی کہ تم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ لوگ یہ کہیں ھذا جری، یہ شخص کتنا بہادر ہے، کتنا شجاع ہے، ماشاءاللہ تم نے اس لیے جان دی تھی، اور وقیل وقد قیل، اور لوگوں نے کہا بھی ماشاءاللہ یہ کتنا بہادر شخص تھا، کتنا شجاع شخص تھا، لوگوں نے کہہ دیا۔ وَسُحِبَ مِنَ الْوَرَاءِ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، اس کے بعد فرشتے اس شخص کو پیچھے سے پکڑ کر لے جائے گا اور جہنم میں ڈالے گا۔ یہ کون شخص ہے جو ہماری نظر میں شہید ہے، جس نے اللہ کے راہ میں قربانی دی ہے؟ قیامت کے دن چونکہ اللہ کے لیے اس نے قربانی نہیں دی ہے، خدا کے خاطر نہیں دی ہے، قیامت کے دن نہ صرف اس کو صلہ ملے گا، اس کو فائدہ ہوگا، بلکہ الٹا اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں دوسرا شخص جس کو عدل الہی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا وہ عالم ہے، وہ قاری قرآن ہے۔ قاری قرآن یعنی جس نے قرآن سیکھ لیا ہے اور لوگوں کو قرآن سے یعنی اتنا بڑا عالم ہے، اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ فلانی اتنی ساری نعمتیں تمہیں دی تھی دنیا میں، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگارا میں نے ان نعمتوں سے استفادہ کیا اور تیری کتاب کو میں نے سیکھ لیا، قرآن کو میں نے سیکھ لیا اور لوگوں کو میں نے تعلیم دیا قرآن کی۔ اس وقت جواب آئے گا کہ فلانی تم جھوٹ بولتا ہے، تم نے اس لیے تم نے قرآن کو سیکھا تھا، اس لیے تم نے لوگوں کو قرآن سکھایا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا مبلغ ہے، کتنا بڑا قاری قرآن ہے۔ تمہارے دل میں یہ ہے، تمہارے دل کی یہ کیفیت تھی، لوگوں نے یہ کہا کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا عالم ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس کو پیچھے سے پکڑ کر لے جا کے جہنم میں ڈالا جائے۔ تو یہ حقیقتاً تعلیمات اہل بیت ہے۔ ہمیں بھی اپنا ہر فعل، ہر عمل، ہر کام میں اللہ کی رضایت کو، خدا کی مرضی کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ صلوات محمد اللہم صلی اللہ
کام نہیں ہے در حقیقت کہ انسان اپنا ہر کام، ہر عمل، ہر عبادت اللہ کے لیے بجا لائے، اللہ کی رضا کے خاطر بجا لائے، اس کے لیے اس میں دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن طریقہ یہ ہے، یعنی اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے راہ حل یہ ہے کہ انسان ہر کام میں پروردگار عالم کی عظمت کو سامنے رکھے کہ وہ ذات خالق کائنات ہے، رازق کائنات ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے پروردگار عالم۔ جو کچھ پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے، ہمیں عطا کی ہے، اس کا خزانہ پروردگار عالم کے ہاں موجود ہے۔ جب یہ مخلوقات جس کے لیے میں کام انجام دے رہا ہوں، جس کی خوشی کے خاطر میں جو کام انجام دے رہا ہوں، یہ خود اپنے وجود میں بھی خدا کی طرف محتاج ہے، اپنے بقا میں بھی خدا کی طرف محتاج ہے، اپنے ہر فعل میں خدا کی طرف محتاج ہے، خود کچھ بھی نہیں رکھتا۔ تمہیں کیوں اس ذات پروردگار کو، اس خالق یکتا کو، اس قادر مطلق کو چھوڑ کر ایک ضعیف، ناتوان، فقیر انسان کے لیے کیوں کام انجام دے؟ اگر یہ ذہنیت آپ بنا لیں اور یہ عقیدہ اپنا بنا لیں تو پھر انسان کے لیے ہر کام کو خدا کے لیے انجام دینا انتہائی آسان ہے۔ سوال پڑھیں محمد یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اس کی طرف پہلے بھی اشارہ ہوا ہے، دوسری شرط اخلاص ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت شناس بھی ہو، اہل بیت کی معرفت کی پہچان رکھتا ہو، اور معرفت اہل بیت کے بعد اہل بیت کے معرفت اہل بیت کے پابند بھی ہو۔ اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کربلا کے 2 مظلوم کے داستان، 2 کمسن مظلوم کے داستان عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ 2 کمسن مظلوم در حقیقت جناب مسلم کے 2 بیٹے ہیں۔ بعض تاریخ کے مطابق جب مسلم مکہ سے چلے تھے کوفہ کی طرف تو خود اپنے ساتھ یہ 2 بیٹے، ایک کا نام محمد ہے، اس کی 13 سال عمر ہے، دوسرے کا نام ابراہیم ہے، اس کی 11 سال عمر ہے، یہ 2 پھول خود ساتھ لے کے آئے تھے کوفہ میں۔ دوسری تاریخ کے مطابق یہ 2 بچے در حقیقت کربلا میں مولا حسین کے ساتھ تھے اور اسیر ہو کے کوفہ میں آئے تھے، لیکن ان دونوں کی مظلومیت سے اہل بیت کی مظلومیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے مظلوم تھے اہل بیت اطہار۔ یہ 2 چھوٹے کمسن نوجوان ابن زیاد کے زندان میں رہے، اور زندان میں 1 سال گزرنے کے بعد ایک دن ابراہیم محمد سے عرض کرتا ہے کہ بھائی محمد، 1 سال گزر گئی ہے، اگر ہم اسی طرح اس زندان میں رہیں تو ہم کمزور ہو کے ہماری آنکھیں نابینا ہو جائے گی۔ یہ زندان بان بزرگ شخصیت ہے، ہم اس کے پاس جا کے اپنے تعارف کراتے ہیں، شاید اس کو ہم پر رحم آئے۔ دونوں زندان بان کے، اس کا نام مشکور تھا، مشکور کے پاس جا کے اپنے تعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں کہ مشکور اتعرف علی بن ابی طالب، کیا تمہیں پتہ ہے کہ علی بن ابی طالب کون ہے؟ اس وقت وہ جواب دیتا ہے کیوں نہیں، ہم سب کا امام ہے علی بن ابی طالب۔ پھر کہتے ہیں اتعرف علی بن حسین بن علی، کیا حسین بن علی کو تم جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ پھر کہا اتعرف مسلم، کیا تم مسلم کو جانتے ہو؟ مسلم کا نام سننا تھا، مشکور کا دل ٹوٹ گیا، رونا شروع کیا، کہا کہ مسلم کو کوفہ والوں نے بے وفائی کی اور جگہ وہ تنہا شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حسین نہیں سننا تھا کہ 2 بچے رونے لگے۔ مشکور بچوں نے کہا کہ مشکور وہ مسلم جو کوفہ میں شہید ہوئے ہیں، ہم دونوں مسلم کے بیٹے ہیں، یہی سننا تھا کہ مشکور دونوں بچوں کے پاؤں پہ گرے، کہا کہ مجھے بخش دیں، زندان کا دروازہ لوگوں کے لیے کھلا ہے، جہاں جانا ہے جاؤ۔ کچھ پیسے بھی حوالہ کیے اور کہا کہ آج سنا ہے کہ ایک کاروان مدینہ کی طرف جا رہا ہے اور جلدی کر کے جا کے اس کاروان سے مل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حسین مشکور نے محمد اور ابراہیم کو آزاد کیا، دونوں بھاگتے بھاگتے کاروان کا پیچھا کیا، لیکن
لیکن تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ رات کی تاریکی چھا گئی، کاروان ہاتھ سے نکل گیا، دونوں بھاگتے بھاگتے آدھی رات گزرنے کے بعد کوفے کے باہر کہیں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی پر دروازے پر جا کر دستک دیا تو ایک خاتون نکل آتی ہے، خاتون کو اپنا تعارف کراتے ہیں۔ وہ خاتون ان بچوں کو لے کر اپنے دولت سر اپنے کمرے میں بٹھا دیا، لیکن آدھی رات گزرنے کے بعد ابراہیم جاگتے ہیں، محمد کو جگایا، کہا محمد مجھے عالم رویا میں پیغمبر خدا کو دیکھا، میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا، پیغمبر خدا کہہ رہے تھے کہ اے مسلم کیا یہ وفا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے کو کوما چھوڑ کے آئے ہو؟ اس وقت ہمارے بابا نے کہا یا رسول اللہ یہ تو وہ بچے بھی ہمارے ساتھ ملحق ہو رہے ہیں قریب، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم قریب شہید ہونے والے ہیں۔ بھائی محمد ہم پر رونے والا کوئی نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ بہن ہے نہ ہمارے چاہنے والے شہر میں ہے، میں آپ پر روتا ہوں اور آپ مجھ پر روئے، دونوں نے مل کر رونا شروع کیا۔ عزاداران حسین اس وقت حارث مرعون پہنچ گیا، حارث مرعون دشمن اہل بیت تھا، رونے کی آواز آ رہی ہے سامنے کمرے سے، کمرے کا دروازہ کھولا دیکھا، مسلم کے دو کم سندو جوان ہیں، کمرے میں داخل ہوا، دونوں کو زخمی کیا، دونوں کے ہاتھ کو پیچھے کی طرف باندھ دیے۔ عزاداران حسین جب صبح ہوا، حارث مرعون نے دونوں کمسن بچوں کو کھینچ کر فرات کے کنارے لے آیا، اپنے جوان بیٹے سے کہا یہ بیٹا ان دونوں کا سر قلم کر کے لے آؤ، مجھے ایک زیادہ سے انعام لینا ہے۔ عزاداران حسین اس جوان نے انکار کیا، ایک غلام ساتھ تھا، غلام نے بھی انکار کیا۔ افسوس والا میدان خالی ہوا، حارث مرعون نے تلوار ہاتھ میں لیا، دونوں بچوں کو کھینچ کے فرات کے کنارے لے آیا۔ اس وقت بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اے حارث اگر تمہیں پیسے کی لالچ ہے، مال کا لالچ ہے تو ہمیں بازار لے جا کے بیچ دو تو تمہیں پیسے ملے گا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا ہمیں زیاد کے دربار میں لے جاؤ کہ تمہیں زیاد ہمیں رہا کر دے گا یا ہمیں قتل کرے گا۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہمارے قبضے کو تم رحم کرو۔ عزاداران حسین مرعون شقیر قلب انسان کہتا ہے اے بچے میرے دل میں خدا نے رحم ہی نہیں ڈالا ہے۔ جب بچے مایوس ہوئے کہا کہ شقیر اگر ہمیں شہید کرنا ہی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہمیں محنت دو۔ 2 رکعت نماز بجا لائے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ کو درگاہ پروردگار میں بلند کر کے استغاثہ کرتے ہیں، پروردگارا یا احکم الحاکمین یا عادل العادلین، تو دیکھ رہا ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ عزاداران حسین مرعون حارث نے تلوار کھینچا، تلوار کا وار کیا، افسوس واویلا محمد کا سر بدن سے قلم ہوا۔ ابراہیم نے آگے محمد کا خون سے لبدان بدن سینے سے لگایا، کہا کہ شقیر محمد کے خون سے اپنے چہرے مبارک کو سلح کیا۔
گا. اور اس ملعون کہتا ہے میں تجھے تمہارے بھائی سے ملا دوں گا. تلوار کو کھینچا, تلوار کا وار کیا. ابراہیم کا چھوٹا سر بدن سے جدا ہو گیا. ہماری اس قلیل عبادت کو اس مجلس میں جتنے بھی مومنات تشریف فرما ہے ان کی تمام شرعی حالت کو برآورد فرما. اگر بیمار حال ہے, بیمار کربلا کے واسطے ان کی بیماریوں کو شفا عاجل عطا فرما. جو بے روزگار ہے انہیں بہترین روزگاری عطا فرما. جنہوں نے التماس سے دعا کر کہا ہے ان کی تمام حاجات کو برآورد فرما. ہماری نسل کو تاکہ مولا حسین کا رونے والا اقدار میں سکھا دے. امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم کرنا. ہم سب کو